الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ فقہی مسائل کی مجلس ہے، ایک مسئلے کی جانب اشارہ کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے اور اس کی ایک دو صورتیں ہیں اس کو ذکر کرنا ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں، وہ یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کی بیرونی علامت بھی ہے اور اندرونی علامت بھی ہے۔ جو بیرونی علامت ہے کہ جو نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، وہ مینار سے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ عام طور پر مینار ہے یا مسجد ہے، اور اگر مینار نہ ہو تو لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں بھائی یہ مسجد تو ہے لیکن اس میں مینار کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ہے بیرونی علامت۔ مسجد کی اندرونی علامت جو ہے وہ محراب ہے، اور محراب کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو اندر آ گیا، اندرونی علامت اللہ کے گھر کی وہ محراب کا ہونا ہے، اور عام مکان کے اندر، عام کمروں کے اندر کوئی محراب نہیں ہوتا، جبکہ مساجد کے اندر عام طور پر محراب ہوتا ہے، تو یہ علامت ہوتی ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے اندرونی علامت کا، جہاں اندرونی علامت ہے محراب کا ہونا، وہاں اس کا بھی فائدہ ملتا ہے کہ اگر کوئی نووارد ہو اس مسجد میں، باہر سے آیا ہوا ہو، اگر اس کو محسوس نہ ہو سکے کسی ذریعے سے بھی کہ قبلہ کس جانب ہے اور کس جانب رخ کر کے میں نماز ادا کروں، تو محراب بتاتا ہے کہ جناب اس جانب قبلہ ہے، آپ اس جانب منہ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں تمہیدی تھیں۔ آج کا جو مسئلہ عرض کرنا ہے وہ محراب کے متعلق ہے، اور اہم مسئلہ ہے، اور عنوان یہ ہے کہ محراب کے اندر کھڑا ہونا، نماز ادا کرنا، یہ عنوان ہے، اور اس کے تحت ایک دو تین مسئلے عرض کرنے ہیں جو اسی سے منسلک ہوں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے اس عنوان کی کہ امام کے لیے جماعت کی نماز پڑھاتے وقت محراب کے اندر کھڑا ہونا مکروہ ہے، اندر نہیں ٹھہر سکتا، ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر امام کے قدم کا کچھ حصہ محراب سے نکلا ہوا ہے تو کوئی کراہت نہیں ہے، اور ایسا عام طور پہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض جگہوں پہ دیکھا گیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ مکمل امام اندر چلا جاتا ہے، اس کے پاؤں بھی اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ عمل خصوصاً جمعات پہ اتفاق ہوتا ہے، کہیں جمعہ پڑھانے گئے تو وہاں دیکھا۔ تو پہلی صورت، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے لیے جماعت کی نماز پڑھاتے وقت محراب کے اندر کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور اگر امام کے پاؤں کا کچھ حصہ اگر محراب سے نکلا ہوا ہو، مسجد کی جانب ہو، ایڑیاں، تو پھر کراہت نہیں ہے۔ اسی سے منسلک دوسری شق، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام جب جماعت سے فارغ ہو جائے، نوافل ادا کرنی ہیں، سنن پڑھنی ہیں، یا کوئی مقتدی کبھی منفرد آدمی کوئی محراب کے اندر جا کر کھڑا ہو کر نماز ادا کرے تو بالکل کوئی کراہت نہیں ہے۔ اکیلا آدمی انفرادی طور پر سنت بھی پڑھ سکتا ہے، نفل بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی آدمی انفرادی فرض ادا کر رہا ہے تب بھی
مسئلہ نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دوسری شک یہ تھی کہ کوئی آدمی اگر انفرادی طور پر کوئی فرض پڑھنا چاہے، سنت پڑھنا چاہے یا نفل پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، کراہت نہیں ہے۔ اور اسی عنوان سے منسلک تیسری شک، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر افراد زائد ہوں، بھیڑ ہو، رش ہو، جمعہ اور عیدین کے اجتماعات عام طور پہ اس میں جگہ مسجد کی تنگ پڑ جاتی ہے، افراد زیادہ ہو جاتے ہیں، تو مجبوری کی صورت میں اگر امام محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز فرض پڑھاتا ہے تو مجبوری کی وجہ سے کہیں گے کہ اب کراہت بھی نہیں رہی، نماز ٹھیک ہے، کیونکہ مجبوری ہے، افراد زیادہ ہیں اور جگہ تنگ ہے، پھر امام آگے کھڑا ہو جائے تو کوئی نہیں، اس میں کراہت بھی نہیں ہوگی اور ثواب پورا پورا ملے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو دینی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔